اور جو عمران خان نے آج سے تقریباً 1 سال پہلے کہا تھا کہ یہ مجھے جیلوں میں بند کریں گے، مجھے یہ نااہل کریں گے، یہ اس لاڈلے سپر لاڈلے کو یہاں لائیں گے، نواز شریف کو یہ یہاں مقدمات سے بری کریں گے اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے اور وہی وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات عمران خان نے یہ بھی کہی تھی کہ پھر بھی پی ٹی آئی انشاءاللہ الیکشن جیتے گی۔ اب یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ ہم نے اور سپریم کورٹ بار نے یہ پٹیشن فائل کی ہے جس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے 8 فروری کی ڈیٹ کنفرم کرائی ہے، فیسیلیٹیٹ کی ہے، جو کہ ہوئی ہے ود دی کنسلٹیشن آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ الیکشن کمیشن، اور کہا ہے یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ اب اس کو اگر ڈیلے کرنے کی کوشش ہوئی تو یہ توہین عدالت بھی ہوگا، یہ آئین کی سسپینشن بھی ہوگی، جس کو جسٹس عطر من اللہ صاحب آپ لیٹسٹ اپنے آرڈر کے ذریعے یہ لکھ چکے ہیں۔ ہم یاد ہے کہ 8 اکتوبر سے پہلے تک ہمارے کان پک گئے تھے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا۔ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں، تمام وہ مقتدر طبقے اور حلقے، تمام الیکشن کمیشن کے ممبران اور ان کے لوگ ایک ہی بات کرتے تھے کہ ہم 8 اکتوبر کو الیکشن کرائیں گے۔ وہ کدھر گیا 8 اکتوبر کا الیکشن؟ وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، ہمارے چیئرمین صاحب نے آپ کو جن باتوں کی طرف متوجہ کر دیا ہے، اسی میں صرف 1-2 پوائنٹ ایڈ کروں گا۔ پہلا جو کویسچن آپ کا الیکشن کے حوالے سے تھا، دیکھیں پی ٹی آئی نے الیکشن کے انعقاد کے لیے پچھلے 1.5-2 سال سے سٹرگل کر رہی ہے۔ پچھلا سارا سال بھی ہم نے سٹرگل کیا، اور اس سال جب 2 صوبوں کی حکومتیں ختم ہوئیں تو سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں نے پٹیشن فائل کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا اسپیکرز نے پٹیشن فائل کی جس کا فیصلہ 1 مارچ کا آیا۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ان دونوں صوبوں میں 9 اپریل کی ڈیٹ دی تھی، جس کو سبسیکوینٹلی سپریم کورٹ کی انٹرونشن سے 30 اپریل کی تاریخ الیکشن کمیشن نے خود متعین کر کے پروپوز کر کے دی تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد از خود انہوں نے بیٹھ کے تاریخ تبدیل کر دی اور 8 اکتوبر کر دی، جس کا ان کو اختیار نہیں تھا۔ وہ سپریم کورٹ میں خود لکھ کے دے چکے تھے کہ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ اس وقت کہتے تھے گورنر کے پاس پاور ہے، بعد میں سپریم کورٹ نے کہا کہ جب کوئی گورنر جس کو ڈیزالو کرے گا وہ پاور ہوگی کے پی کی۔ پنجاب کی حد تک چونکہ اس نے ڈیزالو نہیں کی تھی گورنر نے، تو وہ پاور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تھی، لہٰذا وہ 30 اپریل کی تاریخ کو بغیر کسی پاور کے الیکشن کمیشن نے چینج کر دیا 8 اکتوبر۔ آپ کو یاد ہے کہ 8 اکتوبر سے پہلے تک ہمارے کان پک گئے تھے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا۔ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں، تمام وہ مقتدر طبقے اور حلقے، تمام الیکشن کمیشن کے ممبران اور ان کے لوگ ایک ہی بات کرتے تھے کہ ہم 8 اکتوبر کو الیکشن کرائیں گے۔ وہ کدھر گیا 8 اکتوبر کا الیکشن؟ وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کے بعد 60 دن کے اندر الیکشن ہونا تھا آن دی ایکسپائری آف دی ٹرم، وہ جو کہ 2 صوبوں کا اور ایک فیڈرل گورنمنٹ کا، نیشنل اسمبلی کا، لیکن وہ انہوں نے اسمبلی توڑ کے اس کو 90 ڈیز کا کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ 90 ڈیز بھی نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے ایک اپنی پاور نہ ہوتے ہوئے سی سی آئی کی ایک میٹنگ بلا کے، جو کہ انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل تھی، کیونکہ 2 صوبوں کے نمائندے الیکٹڈ وہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ پالیسی بنانا الیکٹڈ لوگوں کا کام ہوتا ہے، ان الیکٹڈ لوگ کوئی میجر پالیسی ڈیسیژنز نہیں بنا سکتے۔ سی سی آئی کے ذریعے اس رزلٹ کو، جو کہ 5 مہینے تک اس کو بند رکھا گیا، جو کہ 30 اپریل تک وہ پروسیس ختم ہو چکا تھا، جو کہ مردم شماری والا، اس کو نوٹیفائی کیا۔ پھر اس کے بعد اس کو بہانہ بنا کر کے آگے چلتے گئے۔ پھر ہم سپریم کورٹ میں گئے۔ اس سے پہلے ہم سپریم کورٹ میں گئے تھے، جس کا 4-4 کو فیصلہ آیا تھا، اور سپریم کورٹ نے 14 مئی کو الیکشن کے انعقاد کا حکم دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے 9 اپریل کو ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کو اٹھا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ پھر اسی کا ڈرامہ رچاتے ہوئے جو ادارے یا جو اشخاص چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے الیکشن کا التوا ہو جائے، وہ پھر 9 اور 10 مئی کا ڈرامہ رچاتے ہوئے پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف ایک سازش کے تحت ایک الیکشن کے التوا کا بہانہ بنایا گیا۔ اور جو عمران خان نے آج سے تقریباً 1 سال پہلے کہا تھا کہ یہ مجھے جیلوں میں بند کریں گے، مجھے یہ نااہل کریں گے، یہ اس لاڈلے سپر لاڈلے کو یہاں لائیں گے، نواز شریف کو یہ یہاں مقدمات سے بری کریں گے
اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے اور وہی وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات عمران خان نے یہ بھی کہی تھی کہ پھر بھی پی ٹی آئی انشاءاللہ الیکشن جیتے گی۔ اب یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی الیکشن سے بھاگنے کا راستہ نہیں اختیار کیا، ہم نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے، کوشش کی ہے، اور یہ بھی جو 8 فروری کا آرڈر آیا ہے یہ ہماری پٹیشن پہ آیا ہے۔ ہم نے اور سپریم کورٹ بار نے یہ پٹیشن فائل کی ہے جس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے 8 فروری کی ڈیٹ کنفرم کرائی ہے، فیسیلیٹیٹ کی ہے، جو کہ ہوئی ہے ود دی کنسلٹیشن آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ الیکشن کمیشن، اور کہا ہے یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ اب اس کو اگر ڈیلے کرنے کی کوشش ہوئی تو یہ توہین عدالت بھی ہوگا، یہ آئین کی سسپینشن بھی ہوگی، جس کو جسٹس عطر من اللہ صاحب آپ لیٹسٹ اپنے آرڈر کے ذریعے یہ لکھ چکے ہیں۔ اور یہ جو آج ڈرامہ رچانے کی کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف، نواز شریف یا باقی جماعتوں والے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کے التوا کی کوشش کی ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن جو اپنی غیر جانبدار ان کو ہونا چاہیے تھا، وہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے جوڈیشری سے بات کی، ان کو خط لکھا، انہوں نے کہا آپ اپنے شیڈول اپنا بھیجئے تاکہ ہم آپ کو بتائیں، ریسپونڈ کریں کہ ہم نے کون کون سے بندے دینے ہیں، کب دینے ہیں اور کیا کرنا ہے۔ لیکن ان کو دوبارہ لکھنے کی بجائے انہوں نے ان مینجمنٹ کے ایگزیکٹو کے لوگوں کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر بنا دیا، جو کہ پہلے ہی باعث ہیں ہمارے خلاف، ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، مقدمات بنا رہے ہیں، پابند سلاسل کر رہے ہیں، 3 MPO کے تحت ان کے خلاف آرڈرز کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا انصاف پہ مبنی وہ الیکشن کرائیں گے؟ لیکن اس کے باوجود ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر کل تک یہ الیکشن شیڈول کا اناؤنس کریں تاکہ پروسیس آف الیکشن ڈیلے نہ ہو۔ اگر آپ کریں گے تو یہ اسی طرح کا جرم ہوگا جو آلریڈی آپ نے 30 اپریل کو الیکشن نہ کرا کے کیا، جو آپ نے 14 مئی کو الیکشن نہ کرا کے کیا، جو آپ نے 8 اکتوبر کو الیکشن نہ کرا کے کیا، بلکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو تاریخ پروپوز کی تھی 6 نومبر والی، اس کو بھی آپ نے الیکشن نہیں کرایا۔ تو یہ ایک جرم کا بہت بڑا مزید اضافہ ہوگا جو کہ سپریم کورٹ آپ کو معاف نہیں کرے گی، نہ ہی قوم اور عوام معاف کرے گی۔ جو ملٹری ٹرائل کے حوالے سے ہمارے چیئرمین صاحب نے آپ کو بتا دیا، اس میں 1-2 باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ دیکھ کے قوم مایوس ہوئی ہے، ہمارے وکلا، ہمارے جورسٹ، ہمارے وہ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ مایوس ہوئے ہیں، کیونکہ اس پہ اٹارنی جنرل کی ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے جب یہ کیس اوریجنل سائٹ پہ شروع ہوا تھا، اور انہوں نے یہ آ کر سٹیٹمنٹ دی تھی آفٹر کنسلٹیشن اینڈ انسٹرکشنز آف دی ہائی اینڈ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہوں نے دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ہم ٹرائل سٹارٹ نہیں کریں گے جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہ کرے۔ اس لیے جب اب فیصلہ آ چکا کہ وہ لا جو بنا تھا آرمی ایکٹ میں ترمیم آئی تھی جو سویلینز کا ٹرائل کر سکتے ہیں، وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور نہ صرف وہ بلکہ ٹرائل بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ تو اس فیصلے کے بعد جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں آتا، اس انڈرٹیکنگ کا پاس رکھتے ہوئے وہ ٹرائل سٹارٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ آرڈر سسپینشن کسی صورت نہیں بنتی تھی۔ دوسری بات اس میں ود ریسپیکٹ، ہمارے سینئر جج جسٹس طارق مسعود صاحب آلریڈی اپنے پچھلے فیصلے کے پیراگراف 3 میں یہ لکھ چکے ہیں کہ یہ 184(3) کا کیس نہیں بنتا۔ جب اوریجنل سائٹ سے کوئی جج صاحب اپنی اوپینین دے دے تو ایپلیٹ سٹیج پہ ان کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ پھر تیسری بات، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے جو خط لکھا کہ یہ کمیٹی کا فیصلہ ہوا تھا، یہ 7 ممبر بینچ ہوگا اور سینئر موسٹ جج صاحبان اس میں شامل ہوں گے۔ اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خود اس میں اس کی سربراہی کرنی چاہیے تھی۔ پھر سینئر ججز جس میں جسٹس جمال مندوخیل صاحب، جسٹس عطر من اللہ صاحب، جسٹس شاہد وحید صاحب اس بینچ کا حصہ نہیں ہیں، ان کو ہونا چاہیے تھا۔ تو اس لیے کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ آئندہ بھی ان ججز کو اس کے ساتھ بٹھانا چاہیے اور ان کو اس کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور پھر جو ایک بات بڑی اہم ہے کہ 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو 5 رکنی بینچ ایپلیٹ سٹیج میں بیٹھ کے سسپینڈ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا یہ ٹرائل کا سٹارٹ ہونا یہ فار آل ٹائم ٹو کم، یہ سویلینز کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اس سے آئین، قانون اور جمہوریت کا جنازہ اٹھانے کے مترادف ہے۔
اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. پھر جو بات جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے ایک سے زائد مرتبہ ہم کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنا متعصب رویہ خود پبلک کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے. مجھے یہ بتائیں، ٹیریان والے کیس میں 2 معزز جج صاحبان نے آج سے تقریباً 1 سال پہلے فیصلہ لکھ کے دے دیا، اور ان کا فیصلہ ان کے برعکس تھا. بینچ کمپلیٹ ہو گیا، ججمنٹ باہر آ گئی، ججمنٹ ویب سائٹ پہ آ گئی. اس کے بعد اس کو رکھنا، اس کو ریلیز نہ کرنا، اس کی سرٹیفائیڈ کاپی نہ دینا، یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ ہے. یہ ان کے تعصب کو ظاہر کرتی ہے. پھر دوسری بات، مجھے بتائیں 9 مئی کو جس طرح عمران خان کا اغوا ہوتا ہے، جس طرح ان کو اٹھایا جاتا ہے، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اسی کیس میں جس میں وہ بائیو میٹرک ویریفیکیشن کر رہے ہیں وکلاء کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، شیشے توڑے جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل قانون کے مطابق ہے، جس کو سپریم کورٹ نے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپنی ججمنٹ کے ذریعے اس کو فوری طور پر سیٹیسفائیڈ کیا. تو آپ نے اپنے تعصب ہونے کا ثبوت دے دیا. پھر آپ مجھے بتائیں، الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو پٹیشن ہماری جمع تھی، 11 مہینے بعد کہا، 11 مہینے کے بعد کہا ریزرو رکھ کے کہ جناب آپ کو